نہیں، عام کتابوں میں لکھی ہو. دم درود والے بھی کتابیں چھاپتے ہیں، وظائف والے بھی چھاپتے ہیں، سلیبس کی کتابیں بھی چھپتی ہیں، یہ اسکولوں کی کالجوں کی فاتحہ لکھی ہوتی. کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے فاتحہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لکھ کے آمین چھوڑ دیا ہو، یا آمین سے پہلے کچھ لکھا ہو کہ اگر یہ کہہ لو تو ٹھیک ہے؟ مولوی کیا کرتے ہیں؟ اس پہ اپنی توجیہ بیان کرتے، اپنی لاجک بیان کرتے، کہتے ہیں یہ ایک آیت مکمل نہیں ہے. آمین ایک لفظ ہے نا، تو الف لام میم کون سا آیت ہے؟ وہ بھی نکال دو. جو شخص آمین کے بارے میں اپنی لاجک اور حیرانی کو لے کر آئے وہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے. آمین فاتحہ کا لازمی جزو ہے، جیسے الحمدللہ ہے. یہ ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹنا اور اپنی حیرت کو یا اپنی ناسمجھی کو دین بنا کر موٹیویٹ کرنا لوگوں کو. آپ نے دیکھا ہوگا، سمجھدار لوگ ہیں آپ، 2 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فاتحہ کے بعد آمین نہیں کہنی. تو الو کے پٹھے قرآن جب اترا تو اس میں تو آمین اتری ہے. تو قرآن سے زیادہ فضیلت والا ہے، رب کے حکم سے زیادہ فضیلت والا ہے، نبی کے طریقے سے زیادہ سمجھ والا ہے. اب غور کریں، اس چیزوں کو سوچیں. آپ جہنم میں جائیں یہ موٹیویشنل، جہنم میں جائیں یہ مولوی، آپ کو بھی اللہ نے تدبر والا دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، سوچ دی ہے، فکر دی ہے. کسی انسان کے دماغ میں بھوسا نہیں ہے. جیسا ڈاکٹر کے دماغ میں سر میں دماغ ہے، ایسا تمہارے دماغ سر میں دماغ ہے. جیسا اس کے سینے میں دل ہے ایسا ہی تمہارے سینے میں دل ہے. تم بھی اسی طرح محسوس کرتے ہو، کانٹا چبھے یا انجیکشن لگے، ڈاکٹر اور انجینئر اور مولوی بھی ویسا ہی درد محسوس کرتا ہے. ویسی ہی بیماری بڑے بڑے تاجروں کو لگتی ہے، جو ایک عام آدمی کو کینسر لگ جاتا ہے یا بڑے مالدار کو لگ جاتا ہے. نہیں لگتے ایسے، کوئی فرق ہے اس میں. ویسی ہی قبر مالدار کی ہے جیسی غریب کی ہے، ویسا ہی لباس اس کے لیے مشروع ہے وزیر اعظم کے لیے جیسا ایک چوکیدار کے لیے مشروع ہے، جائز ہے. تو پھر اس کے پاس وہ کون سی الگ چیز ہے جو آپ کو اپنے راستے سے ہٹاتی ہے؟ لہذا پتہ یہ چلا اللہ نے ہر چیز میں مساوات اور تدبر رکھا ہے. تو پھر قرآن میں اگر فرق کیوں کر دیا؟ گویا اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ قرآن کی یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں ہے تو وہ ابلیس کے دماغ والا ہے، وہ مستفوی دماغ والا نہیں ہے. وہ ملا کیوں نہ ہو، پیر کیوں نہ ہو، ڈاکٹر کیوں نہ ہو، انجینئر کیوں نہ ہو، وہ موٹیویشنل کیوں نہ ہو. ممبر سے ایسی باتیں سنا کرو. تم جلسوں میں اور حالوں میں جا کر سنتے ہو موٹیویشنل کے نام پہ. موٹیویشنل یہ پاکستان کی ایک اختراع ہے. دنیا میں تو کسی مذہب میں یہ موٹیویشنل چکر نہیں چلتا ہے. ہم بڑے غور سے سنتے ہیں، مولانا آ گیا جی، وہ کیا وہ آج کل وہ بڑا مشہور ہے الساحل عظیم، وہ بکواس عظیم ہے. پھر وہ کوئی شاعر بن جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بڑا موٹیویشنل ہے. کوئی ساری دنیا کے تجربات کر کے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا او یار، یہ موٹیویشنل اس وقت ابو جہل تھا جس نے چیلنج کیا تھا کہ اس قرآن جیسا میں قرآن لاؤں گا. نبی اللہ نے قرآن اتار دیا، فاتو بصورت من مثلہ، فاتو بمثلہ، اس جیسا قرآن لے آ. سب سے بڑا موٹیویشنل. یہ کم پڑے ہوئے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے چیزیں گھڑ کے لاتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے، تو اللہ نے اتارا چلو اس طرح کی لاؤ. کہا نا اللہ نے. پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ کتاب میں پہاڑوں پہ اتاروں، جبل رأیتہ، تم دیکھو گے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. لانا ابو جہل دی اولاد، تو بھی کوئی چیز ایسی لا کہ جس کی ہیبت سے شجر و حجر کانپ جائیں. پھر بھی سمجھ نہیں آتی موٹیویشنل سانو لب دین. اور میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ شریعت کے معنی کو بدل رہے ہیں.
اپنی عقل پہ، اور شیطان نے بھی اسی طرح اپنی عقل پہ اللہ کی شریعت کو پرکھا تھا۔ پھر اللہ نے اس کو کہا تو صراط جحیم پہ ہے، صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو سب سے دنیا کے اندر سب سے مختصر سلیبس ہے، 30 چیپٹر ہے خالی۔ پوری زندگی، آپ کی زندگی 70 سال ہو، 80 ہو یا 100 ہو، لیکن چیپٹر 30 ہی ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ دین نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے چاہے آپ 3000 چیزیں پڑھو، لیکن چیپٹر رب نے جو اتارے ہیں وہ 30 باب ہیں بس۔ اس کو سمجھنے میں ہمیں قیامت آتی ہے، ہم کبھی ادھر منہ کر کے جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے جو قرآن کو اچھا قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ قرآن کے جو ماہرین ہیں ان کے پاس جانے کے بجائے جو ملوثین ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، متلوثین ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے قرآن کا قاری ماہر ہے، ہم اس کے پاس نہیں جاتے، ہم محلے کی کسی خاتون سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ فلانے قاری صاحب کی تلاوت زبردست ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، عرب لہجے میں پڑھتا ہے، جس لہجے میں قرآن اترا ہے اس لہجے میں پڑھتا نہیں۔ ہم کسی سستی فیس والے داڑھی رکھے ہوئے بندے کے پاس جا کے چلے جاتے ہیں، بچوں کو بھیجتے قرآن پڑھ لو، وہ الٹا ہی پڑھ رہا ہوتا ہے بغیر تجوید کے، کیونکہ بناوٹی مولویوں کی کثرت ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، آپ کو اسی سوسائٹی کے اندر 50,000 آدمی نظر آئے گا جو ماشاءاللہ داڑھی مکمل کے ساتھ ہوگا، لیکن مولوی یہاں پہ 3 ہی ملیں گے آپ، جن کو عالم آپ کہیں گے، جو اور مل جائے گا۔ آپ اپنے علاقوں میں دیکھ لو، کتنے کتنے خوبصورت پگڑیوں کے ساتھ، داڑھیوں کے ساتھ آپ کو لوگ ملیں گے، لیکن وہ عالم ماہر بالقرآن نہیں ہے۔ اس کے لیے عالم کا سرٹیفکیٹ چاہیے۔ عطائی مولویت بہت زیادہ ہے، جیسے عطائی ڈاکٹر بہت ہے، ایک انجیکشن لایا بندہ پھڑکا دیا، تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا پھر وہ ایمان ہی پھڑکا دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ عجیب و غریب ایک آدمی مجھے ملا، بھٹی صاحب جہاں ملے، یہاں تھے، وہ کہتے ہیں ان کے پاس جاؤ نا، یہ جو بستر اٹھاؤ کمپنی ہے، تو یہ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ مل جائے نا، کہتے ہیں اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، تو یہ باقی سارے بے ہدایت ہیں۔ جو ان کے رائے منڈ چلا جائے اس کی ہدایت ہے، مدینہ چلا جائے ہدایت نہیں ہے۔ آپ یعنی وہ بستر اٹھا کے چلتے ہیں، جو ان کے ساتھ چل پڑے نا، مسواک یہاں ڈال کے، پگڑی بنا کے، داڑھی بنا کے، تیل لگا کے، سرما لگا کے، کہتے ہیں اس کو ہدایت آ گئی۔ وہ یار شکلوں میں ہدایت کہاں ہے؟ ہدایت تو دل میں ہے۔ تم شکلیں بنا کے بہروپی ابلیس کی طرح خدا کو اور خدا کے دین کو دھوکہ دیتے ہو۔ غلط کہہ رہا ہوں ہے نا؟ ایسے کدھر ہے شوکت نہیں آیا؟ بڑا عجیب ماحول ہے۔ اسی طرح وہ یہ موٹیویشنل ہے، دین کا حلیہ بناتے ہیں اور دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہی قرآن سورہ احزاب اور سورہ الاسراء معراج والی صورت ہے۔ واہ کیا صورت ہے جس میں یہ آیت اتری ہے، قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی۔ ابلیس اللہ سے کہتا ہے اللہ کمال ہے تیری، تو نے بندے کو مجھ پر کرامت دے دی ہے، فضیلت دے دی ہے، شرف دے دی ہے، عظمت، ہاں یہ کیوں؟ لئن اخرتنی۔ پھر اللہ کو کہتا ہے، اور جی وہ تو ایک وزیر اعظم نے کیا سی نا، تو ادھر لندن سے واپس آ میں پوچھوں گا، وہ جیل میں ہے نا ابھی، ایسے منہ پہ ہاتھ پھیرا تھا اس نے ایک، میں نے وہ لائیو سنا تھا، کہہ رہا تو تم لندن جو واپس آتے ہو نا پوچھنا۔ ابلیس نے بھی رب کو ایسے کہا تھا، معاذ اللہ۔ انداز سمجھا کرو نا، جب تک آپ کو انداز سمجھ نہیں آئے گا کلام سمجھ نہیں آئے گا، نہیں سمجھ آئے۔ آپ نے یہ ذاکروں کو زیادہ سنا ہے، محرم کا مہینہ تھا، سنا ہے نا، وہ ایسے مار رہے ہوتے ہیں ٹیبل پہ، وہ بھائی خدا کا نام لے، صرف للانے کے لیے۔ اس انداز سے آپ کو ترق القلب، تیرے دل کو توڑنے کے لیے وہ ایسے کر رہے تھے، کبھی ڈیسک پہ مار رہے ہیں، کبھی منہ پہ مار رہے ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے زور زور سے مارے، دوسرا بھاگ کے تھا مر گیا کہ تو
ادھر مجلس پڑھ اور کچھ نہیں کر۔ ابلیس نے رب کے سامنے ایسے کیا تھا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو مثال طور پہ آپ کے خلاف کوئی بات آ گئی، بڑا مسئلہ بن گیا اور آپ کو حیرانی ہوئی، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو باہر آ، میں تینوں پوچھتا، آکھتے ہیں نا تجھے میں دیکھوں گا، ایسے ہی ہے، یہ سٹائل ہوتا ہے نا، اور یہی سٹائل اس کا تھا، تو لندن سے میں دیکھتا ہوں، یہ ایک فطری اصول ہے۔ ابلیس جب آپ کو کسی کا فیصلہ غلط لگے، کسی کی بات غلط لگے، آپ اس کو کیسے چیلنج کرتے ہیں؟ یہ قرآن سورہ اسراء میں بیان کرتا ہے، سورہ معراج، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ کیا کہتا ہے؟ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي، اللہ اگر تو مجھے تھوڑی سی مہلت دینا، میں انہوں نے ویکھ لاں گا میرے تو فضیلت والے کیویں نے، میں سارے نو اپنے نال ہی کتنے لے جا سا؟ جہنم وچ۔ نہیں سمجھ آئی؟ شیطان نے اللہ کے ساتھ چیلنج کیا تھا۔ کیا چیلنج کیا تھا؟ کہ اگر تو مجھے اجازت دے دے تو یہ جڑے تو کہنا نا یہ میرے بندے نے، انہاں سارے نو دیکھ میں کیویں جہنم چ لے کے جانا، تے اسے جان دی تیاری کیتی بیٹھے کو نہیں؟ تیاری کی ہے نا ہم نے جہنم میں جانے کی، کیونکہ ہم نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ ذکر کریں گے، نہ تلاوت کریں گے، نہ اللہ کے حکموں کو مانیں گے، اور نہ دین کے راستے پہ چلیں گے، بلکہ دین کو دھوکہ دیں گے۔ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّةً إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر یہ ابلیس کا جملہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ قرآن میں اترا ہے۔ لوگ کہتے ہیں گل قرآن چ کیویں آ گئے؟ تو فرعون کا نام بھی آ گیا ہے نا، آل فرعون۔ اب دیکھو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں وہ بات بھی اتاری ہے جو شیطان نے بطور چیلنج اپنے رب سے کی تھی۔ اس کا مطلب ہے قرآن میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز قرآن میں نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو اور کل حشر میں باہر آ جائے۔ جو یہاں قرآن ہے مکمل ہے، واضح ہے، اور بالکل دو ٹوک ہے، جو خلاف ہے وہ بھی ہے، جو حق میں ہے وہ بھی ہے۔ اب ابلیس، حالانکہ اگر اللہ اس بات کو نہیں اتارتا تو ہم کیا پوچھ لیتے؟ جو شیطان نے چیلنج رب کو کیا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّةً إِلَّا قَلِيلًا، اے اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں جن بندوں کو تو نے مجھ پر شرافت اور عظمت دی ہے نا، ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، إِلَّا قَلِيلًا، بس تھوڑے سے تجھے ماننے والے ہوں گے۔